بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے عدل بدل کیجیے۔ اس مضمون کو محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ عدل بدل کیجیے۔ 1964 کی بات ہے۔ اسلامیہ کالج سول لائنز میں استاد محترم مسعود الصدیقی صاحب بعد میں MAO کالج لاہور کے پرنسپل ہوئے، ہمیں اکنامکس پر لیکچر دے رہے تھے۔ ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا، پاکستان کے ترقی نہ کرنے کے اسباب کیا ہیں جناب؟ انہوں نے مبنی حقیقت جواب دیا، ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا سبب ہماری جہالت ہے۔ ہمارے ہاں ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کا نظام درست نہیں ہے۔ ہم لاہور سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اہل خانہ اور تمام عزیز و اقارب سے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں۔ ہر روز بے شمار اموات حادثوں سے ہوتی ہے۔ ہم میں جہالت اتنی ہے کہ ٹیلی گرام آتا ہے تو ہم رونے پیٹنے لگتے ہیں کہ ضرور کوئی بری خبر آئی ہے۔ ہم صبح ٹیلی فون کا کال بک کراتے ہیں، اس زمانے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی، تو رات کو آپریٹر جواب دیتا ہے، سوری لائن خراب ہے۔ سارے ملک میں انگریزی مسلط ہے، ہر کام انگریزی میں، جبکہ 95% عوام انگریزی تو کیا اردو سے بھی نابلد ہیں۔ فرنٹیئر سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فرنٹیئر میں ہزارہ، اندرون فرنٹیئر کوئی اور زبان، اور پشاور کی زبان الگ ہے۔ اس طرح بلوچستان میں پشتو، فارسی اور برہوی، اور پنجاب کے علاقے پوٹھوار میں ہندکو، ملتان میں سرائکی اور فیصل آباد میں دوابہ کا لہجہ، اور پنجاب کے علاقے پوٹھوار، لاہور میں کچھ، گرد و نواح میں کچھ اور، تو اور مضافاتی گاؤں سے جو کہ 20 کلومیٹر دوری پر ہوتا ہے، بڑے شہر میں آ کر حجام اپنی دکان کھولتا ہے تو سائن بورڈ پر لکھواتا ہے محمد شفیع پردیسی۔ پروفیسر صاحب گویا ہوئے جس ملک میں 20 کلومیٹر لوگ پردیسی لکھنا شروع ہو جائیں، وہاں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ بقول پروفیسر مسعود الحق صاحب، پورے امریکہ میں ایک بولی، ٹرانسپورٹ کا نظام یکساں، عمدہ، رابطے بغیر مشکلات اور دشواریوں کے، 1000 میل دور جا کر بھی وہاں کوئی پردیسی نہیں لکھتا۔ صدر پاکستان محمد ایوب خان کے دور اقتدار میں یہاں بہت اچھی کوشش ہوئی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں نے باہم شادیاں کی، اور ہر سطح پر اس بات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ آج کیا ہے؟ ملکی سیاستدانوں نے ملک کے حاکموں کو بھی کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے۔ پوسٹنگ کے بعد ہر کوئی اپنے شہر میں رہنے کا خواہشمند ہے، کسی دوسرے شہر میں خدمات سر انجام دینا کسی کو پسند ہی نہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چھوٹے افسران کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، کبھی انہار، کبھی انفارمیشن، کبھی ہیلتھ کے محکمہ جات میں شتر مرغ بنے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے باقی شہروں میں تو کجا اپنے صوبائی دارالحکومت سے باہر جانا قبول نہیں، اور یہ سب قومی تباہی اور تعصب کی فضا کو تیل دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں اگر قومی یکجہتی چاہیے تو لازم ہے
کہ قومی اسمبلی میں ایسی قانون سازی ہو کہ کوئی سرکاری ملازم اپنے ڈومیسائل والے شہر میں متعین ہو، نہ اپنے صوبے میں۔ اس اقدام سے بے شمار فائدے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جہاں چھوٹا طبقہ بالخصوص ذات برادری کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، نیز کچھ کاروباری خاندان دولت باہر چلی جانے کے خوف سے پچھلی 7 پشتوں سے کزن میرج کی زد میں ہیں، اور مفلوج گونگی بہری نسلیں پیدا کر کے بھی وہ خاندان سے شادی باہر کرنے کا تصور نہیں کرتے، نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں قومی یکجہتی کے لیے یہ اقدامات کرنے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ کل کلاں دوسرے صوبے کو جا دوسرے شہر والے بھی احتجاجی جلوس نکالیں گے۔ تمام آفیسر ہمارے شہر کی ہی پیداوار ہونے چاہیے۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ حکمرانوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ڈٹ کر کسی اہم مسئلے پر فیصلے کر سکیں اور اس پر عمل کروا سکیں۔ قومی یکجہتی کے معاملے اور عدل بدل اور پوسٹنگز میں صرف تینوں افواج ہی ایسے ادارے ہیں جو قومی سوچ رکھتے ہیں اور سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ پوری سوشلسٹ ورلڈ میں جہاں آبادی کے جبری رد و بدل کے نتیجے سے ایک بین الاقوامی معاشرہ تشکیل پا گیا ہے، وہاں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو ہزاروں سمندری اور پہاڑی ریسٹ ہاؤسز میں انتہائی کم خرچ پر ہر سال میں 1 ماہ زبردستی آرام کے لیے بھیجا جاتا ہے، تاکہ ان کے مزاجوں کی ترشی کم ہو، دماغ ٹھنڈے رہیں اور پرسکون ہو کر آپس میں میل جول بڑھائیں۔ ہمارے ہاں یہ سب نہ صحیح، کم از کم بابوں کو مری، سوات اور ایبٹ آباد، کراچی، ساحل سمندر اور کوئٹہ میں 1 ماہ تک قیام کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ آرام کر لیں، اپنے ملک کو دیکھیں اور باہم میل جول پر ایمان لے آئیں کہ اس سے نئے راستے، نئی راہیں اور نئے رشتے استوار کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ کیا پورے ملک میں قومی یکجہتی کی خاطر یہ عدل بدل تمام سرکاری محکموں میں لاگو نہیں کیا جا سکتا؟ وقتی چیخ و پکار کے خوف سے مستقبل کی قوم تیار نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ ہو سکتا ہے جذبہ اور قوت فیصلہ دل کا ساتھ دے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عدل بدل کیجیے، پسند آئے تو لائک کریں، اور نئے دوست یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز اور ویڈیو ان کو باقاعدہ اور بروقت مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔